ویلکم بیک ناظرین. یہ جو آئینی ترمیم کے گرد اس وقت سیاست چل رہی ہے, اس وقت جاتی عمرہ میں ایک کٹ ہے. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, تمام سیاسی جماعتیں کسی ایک مسودے پر اتفاق کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں. محسن نقوی صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں, گورنر صاحب بھی, گورنر پنجاب بھی وہاں پر ہیں, اور ظاہر وزیر اعظم پاکستان بھی اس اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس کا حصہ ہیں. یہ جو ملاقات چل رہی ہے, فیصلہ یہ ہونا کہ آخر اس آئینی ترمیم سے حاصل کیا کرنا ہے. ہم بریک سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آخر کیا دو چیزوں کے اندر اختلاف رہ گیا تھا یا جو حاصل کرنی ہے حکومت کو. سنا یہ تھا کہ آرٹیکل 8 بھی دفن ہو گیا, ہائی کورٹ کی ٹرانسفرز بھی ختم ہو گئیں, 199 کی جو پٹیشنز تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں. اب رہ گیا تھا معاملہ سپریم کورٹ کا, اور سپریم کورٹ میں بھی ججز کا, اور ججز میں بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کا. کیا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا یا ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا؟ بینچ سے مراد یہ ہے کہ کورٹ ایک ہی رہے گی, اسی میں ٹاپ 5 ججز یا ٹاپ 7 ججز صرف آئینی معاملات سنیں گے, اور باقی کیسز باقی بینچز کے پاس جائیں گے. سو یہ ایک راستہ کہا جا رہا ہے کہ نکل آیا ہے یا نکالا جا رہا ہے. اس پر میں حکومت سے اس لیے بھی بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو ساری ہم نے کہانی سنی, جو انٹینٹ دیکھی, جو ہم نے دیکھا کہ پہلے شروع کیا گیا ججز کی عمر بڑھا دیں, پھر کہا کہ ججز کا ٹینیور کر دیں, اس کے بعد کہ یہ بات آئی 3 یا 5 ججز میں سے, مولانا صاحب نے بھی خطاب کیا تھا اسمبلی میں کہ کسی ایک جج کو چیف جسٹس لگا دیا جائے. یہ سارا نظر آ رہا تھا کہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے, اور وجہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کچھ آنے والے ججز سے زیادہ خوش نہیں ہیں سرکار, اور ان کو نہیں چیف جسٹس بننے دینا چاہتے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بینچ ہے آپ کا مقصد حل کرتا؟ دیکھیں, حکومت نے کبھی کسی پلیٹ فارم پہ نہیں کہا, یا حکومت کے کسی نمائندے نے نہیں کہا کہ ہمیں کسی بھی آنے والے جج سے کوئی مسئلہ ہے. ہمیں کوئی قطعاً کسی جج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ججز جو ہیں وہ تمام تر ہمارے لیے عزت مآب ہیں, اور ہم ان کی لیکن ان کو چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے. نہیں, یہ قطعاً یہ بھی نہیں کہا گیا. میں تو بلکہ ان سو مچ سو ہر چیز کہنی تھوڑی ضروری ہے, وہ کوششیں کس لیے ہو رہی ہیں. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آئین اور قانون کے مطابق, اور آج ہوگی ہے 16 تاریخ, پیچھے رہ گئے ہیں دن, ٹوٹل 24 تک ہے, 24 کو ان کی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی. آئینی عدالت کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, اور یہ کسی ایک بندے کے لیے نہیں بنائی جا رہی, یا کسی کو رول ان یا رول آؤٹ کے لیے نہیں. رول ان تو جو بھی ہوگا, رول آؤٹ تو ہوگا, قطعاً نہیں. کیا آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا اس آئینی عدالت کا حصہ جسٹس منصور علی شاہ ہو سکتے ہیں؟ انٹائرلی پاسبل. اگر ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تو آ سکتے ہیں, اگر اس کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں تو وہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں. نہ منیب اختر صاحب ہو سکتے ہیں. پرابلم حکومت دیکھیں کچھ بھی کہے بغیر جانتے سب ہیں کہ آخر پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں, میں اس پہ کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئینی عدالت کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو بالکل آئینی عدالت میں جو ایج سامنے آئی تھی وہ 67-68 آئی تھی, اور 67 جو لاسٹ کنسیڈر ہوئی تھی, کہ کیونکہ اتنا اچھا لاٹ ہے جو ریسنٹلی ریٹائرڈ ججز ہیں, اور اس میں ثاقب نثار صاحب بھی آ جائیں گے, رول ان ہو جائیں گے. نہیں, وہ اگر ان کی عمر ہے تو وہ بندیال صاحب بھی آ جائیں گے, دیگر بھی آ جائیں گے. جتنے بھی ریٹائر ہوئے ہیں کنسیڈر تو وہ ہو سکتے ہیں نا. تو ریٹائر ہوئے کو 4 سال ہو گئے ہوں گے, جو ابھی ریسنٹلی 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے. ابھی ریسنٹلی تو بندیال صاحب ہو گئے. بندیال صاحب ایک ایلیجیبل آدمی ہیں, وہ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں, وہ ہو سکتے ہیں. تو کیوں نہیں کنسیڈر ہوں گے؟ یہ سارے لوگ کنسیڈر ہوں گے, اور اگر ہائی کورٹس کو اس کا پیرامیٹر تھوڑا بڑھا کے آپ کو لکھ کے دے دوں, بندیال صاحب آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں تو کہتا ہوں کہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پہ اگر وہ پورے اترے تو وہ آ سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن کیا بینچ کٹس اٹ فار یو؟ کیا جو بینچ بنے گا آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون بینچ کے لیے تیار ہوگی؟ کیا ضرورت ہوگی پھر؟ دیکھیں, the bench will be لمبی ایکسرسائز کریں, عدالت بھی کرائیں, وہ بستی ہوتی ہے نا, ظاہر ہے بنڈے توڑیں گے تو وہ کہیں گے لوٹے بنا گیا آپ نے. کیا فائدہ ہوگا آئینی کورٹ نہ بن سکا؟ ان مائی پرسنل اینڈ لیگل ویو, جو میں اپنا ذاتی حکومت کا موقف نہیں ہے, میں اس میں واضح کر دوں, یہ بڑی ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی اگر ہم خالی بینچ کی طرف جائیں. بینچ تو ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بنا کے دیکھ چکے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, اور اس میں وہی جو میں نے بات دہرائی, ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مڑ توڑ کے بات وہیں پہ آنی ہے. آئینی عدالت کیوں, اس سے میرے سے پوچھ لیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں. فردر پروٹیکشن آف یور فنڈامنٹل رائٹس, جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں, وہ ایک مخصوص عدالت, ان کے پہلے آپ بنیادی ہمارے بنیادی حقوق لے رہے تھے, اور اب آپ ہمیں ان کو دفاع کر کے دے رہے ہیں. اور زیادہ مضبوطی ہوگی. اچھا, پہلے لینا تھا پھر مضبوط کر کے ہمیں واپس کرنا تھا. نہیں, میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں, لیکن یہاں پہ یہ جو بات ہے
اس کے علاوہ ایکسیس ٹو جسٹس امپروو ہوگا. وہ آپ کے کیسز جتنے بھی 20-25 سال سے جو لوگوں کی اپیلیں، ریویژنز، ریویوز پینڈنگ پڑے ہیں وہ سنے جائیں گے سپریم کورٹ میں. اس کے علاوہ آپ کے جو ایک لیگیسی ہم چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں یہ آپ نے آگے فیوچر میں دیکھنا ہوتا ہے. یہ ایک لیگیسی ہے، یہ 200-250 کیسز کی بات نہیں ہے. یہ 200-250 کیسز ختم ہو جائیں گے، لیکن ابھی صوبے کا اور وفاق کا کوئی ایشو ہوتا ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی طرف آتا ہے. وہاں پہ کم از کم کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے اوپر اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو وہ عدالت میں. یو مینشنڈ دا ورڈ لیگیسی، اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ملک میں اگر لوگ نہیں سوچتے تو لیگیسی کے بارے میں نہیں سوچتے. بالکل لوگ جا رہے ہیں اپنی زندگیوں کا اور اپنے سیاسی کریئرز کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میں کیسے یاد رکھا جاؤں گا اس ملک میں. درست. یہ ایک اچھی بات ہے کہ سوچا جائے، لیکن سوچنے کے وقت جب بھی اگر یہ آئینی ترمیم اس طرح ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، یہ میرا ویو ہے، جب بھی اس کو دیکھا جائے گا تاریخ کے تناظر میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ ایک بڑی سیاسی ترمیم کی گئی تھی کچھ ججز کو روکنے کے لیے. اور کس طرح کی گئی تھی کہ ایک تو حکومت کیسے بنی، وہ اس کو چھوڑ دیں چلیں آپ کے پاس، پھر بھی مولانا صاحب جیسے کہتے ہیں ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے، لیکن اگر بندے توڑ کر حکومت بنانی پڑ گئی پھر اس کی ساکھ کیا ہوگی. مولانا صاحب تو خود کہتے ہیں کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہے آئینی ترمیم کرے. مولانا صاحب کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. سو ڈونٹ. لیکن مولانا صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں 45 سے 47 ایوان یہی ہے اور اب اسی میں چل رہا ہے. اور میں نے اس لیے کہا کہ دوسرا ان کا ویو یہ ہے کہ یہ ڈیفیکٹو اسمبلی یہی ہے، آپ ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہے. اس لیے سو یہ لیگیسی آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو وانٹ ٹو ہاؤ دس اسمبلی وانٹس ٹو بی ریممبرڈ، ہاؤ جو میاں صاحب کیا سوچیں کہ مجھے کیسے یاد کیا جائے، تاریخ مجھے کیسے یاد کرے، تاریخ صاحب کیا سوچتے ہیں. تو یہ سارے فیصلے اسی وقت ہونے میں